أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورۃ اللیل ہے. پہلے کلمے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ اللیل رکھا گیا ہے. سورۃ اللیل کی سورۃ شمس کے ساتھ ربط. سورۃ شمس میں اللہ رب العزت دو فریقوں کے انجام کا ذکر فرمایا تھا. نمبر 1 قد افلح من زکاہا، وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا. نمبر 2 وقد خاب من دساہا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے چھپ کر گناہ کیا. اور اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت ان دو فریقوں کی علت کو بیان فرمائے گا کہ ان کے اعمال کے اندر اور ان کے عقیدے کے اندر فرق تھا، اس وجہ سے وہ جہنم میں گئے. دوسرا ربط سورۃ لیل کا سورۃ شمس کے ساتھ یہ ہے. پچھلی سورت کے اندر تخویف دنیاوی تھی کہ اوے قریش کے لوگوں، مکے کے لوگوں، جس طرح قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی تو انہیں دنیا کے اندر صفحہ ہستی سے مٹایا. اگر تم بھی میرے محبوب کی نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں بھی دنیا سے مٹا دوں گا. تو اب اس صورت کے اندر ان اعمال کا ذکر ہوگا کہ جن کے ذریعے بندہ اللہ کے عذاب سے کیا ہو جاتا ہے جی، محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے امن حاصل ہوتا ہے. تیسرا ربط سورۃ لیل کا سورۃ شمس کے ساتھ یہ ہے. سورۃ شمس کے اندر اللہ رب العزت نے اس قوم کا ذکر فرمایا جو اپنے مال کو غیر شرعی مصارف میں خرچ کرتی ہے. اب سورۃ لیل کے اندر اللہ رب العزت اس قوم کا ذکر فرمائیں گے جو شرعی مصارف کے اندر اپنا مال خرچ کرتی ہے، یعنی جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پر خرچ کرتے ہیں. سورۃ لیل کی خصوصیت، جس بندے کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں اس بندے کے کان کے اندر سورۃ لیل پڑھ کر دم کیا جائے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی مرگی کا دورے کا جو اثر ہوگا وہ جاتا رہے گا. یہ مرگی کا وظیفہ ہے. واللیل اذا یغشا، قسم رات کی، اذا یغشا جب وہ ڈھانپ جائے، والنہار اذا تجلی، قسم دن کی، اذا تجلی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، قسم اس ذات کی جس نے مذکر کو پیدا کیا، مؤنث کو پیدا کیا. جواب قسم ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش، لشتی البتہ مختلف ہے. جس طرح دن مختلف ہے، رات مختلف ہے، مذکر اور مؤنث میں فرق ہے، دن اور رات میں فرق ہے، اسی طرح تمہاری اعمال کے اندر فرق ہے، تمہارے عقیدوں کے اندر فرق ہے. جس طرح حق اور باطل میں فرق ہے، گرمی اور سردی میں فرق ہے، مرد اور عورت میں فرق ہے، اسی طرح تمہارے اعمال میں فرق ہے. کسی کے اعمال نیک ہیں، کسی کے اعمال برے ہیں. اسی طرح مسلمان میں اور مشرک میں، موحد میں، مشرک میں کیا ہے جی فرق ہے. اسی طرح
مومن موحد میں اور اسی طرح بدعی میں فرق ہے۔ 3 قسمیں اٹھائیں، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح ان سعیکم لشتی، البتہ تمہارے کوششیں بھی کیا ہے جی مختلف ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بہرحال وہ بندہ جس نے اعطا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، واتقا اور ساتھ میں ڈرتا بھی رہا۔ ٹھیک ہے، پیچھے ان سعیکم لشتی، تمہارے اعمال کیا ہیں جی مختلف ہیں۔ اب اس کی تفصیل سنیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، بہرحال وہ بندہ جس نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2 واتقا، اور اللہ سے ڈرتے ڈرتے خرچ کیا۔ سورۃ شمس میں کیا کہا کہ وہ بندہ جو کیا کرتا ہے جی غیر شرعی مصارف کے اندر کیا کرتا ہے جی اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن مومن بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے جی اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ نمبر 3 وصدق بالحسنی، اور اس نے تصدیق کی بالحسنی، اچھی بات کی۔ اچھی بات سے مراد کلمہ طیبہ کی تصدیق کی، اسلام کی تصدیق کی، شریعت کی تصدیق کی، دین حق کی تصدیق کی، قرآن کی تصدیق کی۔ نمبر 1 اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ نمبر 2 پھر مال خرچ کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ نمبر 3 کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کو پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ آپ نے 3 شرطیں سنی ہیں، آپ کا عمل تب قبول ہوگا، آپ کا مال، آپ کی نیکی تب قبول ہوگی۔ نمبر 1 آپ مومن ہوگے۔ نمبر 2 آپ کے اس عمل کے اندر اخلاص ہوگا۔ نمبر 3 اتباع سنت ہوگی، تب آپ کا عمل قبول ہوگا۔ وصدق بالحسنی، اور تصدیق کی بالحسنی، اچھی بات کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، بس ہم عن قریب آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان دین۔ ٹھیک ہے، وہ عمل جو اس کو جنت میں لے جانے والا ہوگا، اس کے لیے وہ اعمال سارے کے سارے آسان ہو جائیں گے۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اور ساتھ میں کیا ہے جی اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مال میں نے کہیں غیر مصرف میں خرچ کر دیا ہے، یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں حلال بھی ہے یہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے توحید کے اوپر تصدیق بھی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے شریعت کے کام، دین کے کام، جنت والے اعمال آسان کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے جی وہ اعمال کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ بندے کو دین کے ساتھ دلچسپی ہو نا جی، دین کا کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے جی۔ رب کا یہ فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے ہر نفس کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، غریب ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بچہ ہے تو نماز نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے بندہ بڑا ہو جائے گا کیا ہو جائے گی نماز آ جائے گی، اگر صاحب مال ہے تو زکوٰۃ بھی آ جائے گی۔ اللہ نے انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کی طاقت کے بقدر کیا بنایا جی مکلف بنایا۔ تو بندہ نیک اعمال کرتا ہے جی، دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے جی، تو سردیوں کی جو نماز ہوتی ہے اس کے لیے وضو کرنا اس کو کوئی مشکل نہیں لگتا ہے۔ ٹھیک، گرمیوں کے اندر نماز کو آنا، نیکی کے راستوں میں جانا، جہاد میں جانا، یہ کیا ہے جس کو مشکل نہیں لگتا۔ ہاں بندہ منافق ہو، اس کو دین کے ساتھ وابستی ہو، وہ بیچارہ کیا ہو جاتا ہے یہ ہون نماز پڑھی اسی 5 منٹ بعد دوبارہ نماز آ گئی، وہ یہ سوچتا ہے یار کل میں نے زکوٰۃ ادا کی تھی تو اب کیا جی ہوتا ہے نا جی، ہاں یار یہ ابھی رمضان کے روزے رکھے اور پھر دوبارہ آ گئے، بندے کو مشکل لگتے ہیں۔ مومن بندہ کہتا ہے شکر ہے یار ایک مرتبہ دوبارہ رمضان نصیب ہو گئی۔ ٹھیک، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، بہرحال وہ بندہ اس کے مقابلے میں وہ بندہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، بہرحال وہ بندہ بخیل جو کنجوسی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے، واجب حق بھی ادا نہیں کرتا، واستغنا اور بے پرواہی اختیار کرتا ہے حق بات سے، دین کی بات سے، کلمہ طیبہ سے، اور اسی طرح شریعت سے، قرآن سے وہ بے پرواہی کرتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ واجب ہے، نہیں دیتا کہ کہیں مال کم نہ ہو جائے۔ فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، نمبر 3، اور وہ اچھی بات کی تصدیق بھی تکذیب کرتا ہے۔ کون سی اچھی بات؟ توحید، اسلام، قرآن، دین، کلمہ طیبہ،
اس کی تکذیب بھی کرتا ہے۔ مومن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اسی طرح اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، 3 شرطیں۔ اور کافر کنجوسی کرتا ہے جی، نمبر 2 اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، نمبر 3 اچھی بات کی تکذیب بھی کرتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ان قریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے تنگی والے کام، تنگ چیزوں کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ مومن کے لیے نتیجے میں کیا کرے گا اللہ؟ جنت والے اعمال آسان کر دے گا، بندہ جنتیوں والے کام کر کے جنت میں جائے گا، اور یہ والا بندہ اس کے لیے کیا جی؟ جہنمیوں والے کام آسان اللہ کرے گا، یہ بندہ وہ کام کر کے جہنم میں چلا جائے گا۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 115 میں آپ نے سنا تھا نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، جو بندہ جدھر جانے کی کوشش کرتا ہے نا اللہ اس بندے کو ادھر پھیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بندہ وہی کام کرتا ہے، وہ بندہ اس کے نتیجے تک جاتا ہے۔ اگر جس بندے کو نیک اعمال کے اندر، نیکی کے اندر دلچسپی ہوتی ہے، اللہ اس کو نیکی کے کاموں میں لگائے رکھتا ہے، کرتے کرتے وہ بندہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جو بندہ برائی کے کاموں میں لگا رہتا ہے اللہ اس کو ادھر ہی لگائے رکھتا ہے، کرتے 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 وہ بندہ جہنمی والا کام کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، نتیجہ تنگی کا کیا ہوتا ہے؟ وما یغنی، اور نہیں کام دیتا اس کو مالہ، اس کا مال، اذا تردی، جب گرے گا دوزخ میں، ٹھیک ہے؟ جہنمی بندہ اگرچہ مالدار ہوگا اس کا مال اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ ہے للہدی، رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ نے اپنے اوپر کوئی لازم نہیں کیا ہوا، بطور فضل کے، بطور احسان کے اللہ کیا کرتا ہے جی؟ ہر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے جی، یہ رہنمائی کا ذریعہ ہے جی، اس عقل کے ذریعے آپ اچھے کو برے کو کیا کرو جی؟ پہچان سکو، ان کے درمیان میں تمیز کرو۔ پھر اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، ٹھیک ہے؟ انبیاء نے آ کر دعوت و تبلیغ دی، پھر اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، پھر اللہ نے ہر دور کے اندر علماء مبلغ بھیجے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہاں سے سبق حاصل کرتا ہے تو کیا ہے جی؟ اس کا راستہ سیدھا ہو جائے گا، وگرنہ کیا ہو جائے گا؟ الٹ ہو جائے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ ہے للہدی، البتہ رہنمائی کرنا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بے شک ہمارے اختیار میں ہے آخرت بھی، والأولیٰ، اور دنیا بھی۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، دنیا میں جو بو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت بھی میرے اختیار میں ہے اور دنیا بھی میرے اختیار میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، دنیا تھوڑی تھوڑی کر کے اللہ سے پیغمبروں کو بھی دی، ولیوں کو بھی دی ہوئی ہے۔ نہیں، دنیا کا بھی اختیار اور آخرت کا بھی اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ اللہ کے اختیار میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے اختیار کے اندر ہے، اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ ہاں، پیغمبروں کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ وقت کی مناسبت سے اور ان کی شان نبوت کے مطابق عطا فرمائی ہے، باقی کچھ عطا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں نے ڈرایا ہے تم کو نارن، آگ سے، تلظیٰ جو شعلے مارے گی، میں نے تم کو ڈرا دیے شعلے مارنے والی آگ سے، لہذا اپنے آپ کو شعلے مارنے والی آگ سے بچاؤ۔ لا یصلاها الا الاشقى، نہیں داخل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں، آپ کے قرآن میں لکھا ہوگا لا یصلاها، نہیں داخل ہوگا اس میں، لیکن معنی یہ لا یصلاها، نہیں داخل ہوگا اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ، الا الاشقى، مگر بدبخت انسان، ٹھیک ہے؟ ہاں، گنہگار ہوگا، مومن ہے لیکن گنہگار ہے جی، ٹھیک ہے؟ جہنم میں جائے گا، وہ اپنے بدعمالیوں کی سزا جہنم کے اندر بھگتے گا، بھگتنے کے بعد کیا ہو جائے گا جی؟ پاک صاف شفاف ہو کر جنت میں جائے گا۔ لیکن کافر بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا جی؟ جہنم میں رہے گا۔ فرمایا الا الاشقى، جہنم میں بدبخت انسان داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، بدبخت کون ہے جی؟ اس کی تفصیل آگے سنو۔ الذی، وہ، کذب، جس نے دین حق کی تکذیب کی، دین حق کو جھٹلایا، وتولی، اور اطاعت سے اعراض کیا۔ الاشقى، بدبخت وہ بندہ ہے جو دین حق کی تکذیب کرتا ہے، دین کو نہیں مانتا، عقیدہ توحید نہیں رکھتا، شرک رکھتا ہے، مشرک ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک ٹھہرانے والا ہے، وہ بندہ بدبخت ہے۔ نمبر 2،
وتولا دین سے اعراض کرتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کرتا، وہ بندہ بدبخت ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، آگے بشارت آ گئی، یہ بدبخت آ گیا، اس کے مقابلے میں کیا ہے جی؟ نیک بخت آ گیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، عن قریب بچایا جائے گا، الاتقى بہت بڑا پرہیزگار۔ دو معنی جی، ایک اشقا اور ایک کیا جی؟ اتقا۔ وضاحت کرتا ہوں بعد میں۔ الذی، اتقا کون ہے؟ الذی، وہ شخص یؤتی مالہ یتزکا، جو دیتے ہیں مالہ اپنا مال، یتزکا تاکہ وہ پاک ہوتا رہے، ٹھیک ہے۔ بدبخت کون ہے؟ جو دین حق کی تکذیب کرتے ہیں، اور نمبر دو اطاعت سے اعراض کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کیا جی؟ بڑا پرہیزگار آ گیا۔ پرہیزگار کون ہے؟ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اب اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ، اخلاص کا کمال یہ ہے، وَمَا لِأَحَدٍ، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے، عِندَهُ، اس کے ہاں، مِن نعمتٍ، کوئی احسان، کہ تجزا، جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے، عِندَهُ، اس کے ہاں، مِن نعمتٍ، کوئی احسان، کہ تجزا، کہ اس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، مگر تلاش کرنی ہے رب کی رضا الْأَعْلَىٰ، جو بلند و بالا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور البتہ عن قریب اللہ اس کو اتنا عطا فرمائے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ دو آیات جی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور دوسری آتی ہے لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ۔ پہلی آیت سے مراد مفسرین کے نزدیک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور لا یصلحها الا الاشقى سے مراد امیہ بن خلف ہے۔ اب سنیں جی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اماں جان کے والد ہیں، اور خلیفہ بلا فصل ہیں مسلمانوں کے نزدیک، کافروں کے نزدیک نہیں۔ اور اسی طرح ان کے مقابلے میں جو بدبخت ہے اس کا نام امیہ بن خلف ہے۔ سنیں، امیہ بن خلف یہ وہ شخص تھا، منہ پھٹ بھی تھا، مالدار بھی تھا، اور بڑا ظالم جابر انسان تھا۔ قرآن کہتے ہیں متقی وہ ہے، سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تاکہ کیا ہوتا رہے جی؟ پاک ہوتا رہے۔ اور آگے کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس متقی کے اوپر، پرہیزگار کے اوپر کسی کا کوئی احسان بھی نہیں ہے کہ احسان کے بدلے میں وہ کیا کرتا ہو جی؟ مال خرچ کرتا ہو۔ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، وہ جو مال خرچ کرتا ہے نا وہ صرف رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بلال بن ابی رباح، جو بندہ مسجد نبی میں گیا ہے نا جی، تو سامنے باب جبریل سے گزرے نا تو سیدھا آگے جہاں پر پاکستانیوں کی رہائش ہوتی ہے وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جی، سبز گنبد ہے، بڑی بہترین مسجد ہے، اس مسجد کا نام بلال بن ابی رباح ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ امیہ بن خلف یہ وہ انسان تھا جس کے قبضے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ بدبخت ان کو آزاد نہیں کرتا تھا۔ دن کو تپتی صحرا کے اوپر اس کو کھڑا کرتا اور خود چھان کے اندر بیٹھ جاتا اور تماشا دیکھتا جی۔ کبھی یوں ہوتا کپڑے اتار کر زمین کے اوپر لٹا دیتا جی، کبھی یوں ہوتا لٹانے کے بعد اس کے اوپر بڑا بھاری پتھر رکھ دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار بھی تھے اور کیا تھے؟ بڑے نرم دل بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا نا جی تو یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی تکلیف برداشت نہیں، امیہ بن خلف کے پاس آیا، کہا کہ تو بلال کو بیچنا چاہتا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں بیچوں گا تو ضرور، لیکن تم نہیں خرید سکو گی۔ اس ظالم بدبخت نے اتنی قیمت لگائی، اتنی زیادہ قیمت لگائی نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وسعت سے باہر تھی، لیکن پھر بھی کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ گھر میں گئے، پورے گھر کے اندر سے جتنا کچھ مال و دولت اس کا ان کا بنتا تھا سمیٹنے کے بعد جا کر امیہ بن خلف کو دیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا۔ اس دوران ایک روایت میں آتا ہے ان کا بٹن کیا ہو گیا جی؟ ٹوٹ گیا۔ ظاہر بات ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا تھا،
تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا بٹن ٹوٹا ہوا ہے تو بٹن نہیں مل رہا تھا یا پیسے پاس نہیں تھے، انہوں نے کانٹا لیا، وہ اپنے کپڑوں کو لگایا اور حضور کی محفل میں چلے گئے۔ حضور نے دیکھا نا یار غار کو، اپنے صدیق کو، کہا ابو بکر کیا وجہ ہے جی، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، کیا بٹن نہیں تھا یا خرید نہیں سکے؟ کہا یا رسول اللہ بلال کو آزاد کرتے ہوئے بٹن کہیں ٹوٹ گیا، لیکن پیسے اتنے نہیں بچے تھے کہ میں بٹن خریدتا اور کیا کرتا جی، اپنی قمیض کے اوپر لگاتا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ احسان کے بدلے میں کسی کو آزاد کرے۔ بہت سارے کو آزاد کیا۔ بخاری ترمذی شریف کی روایت بھی آتی ہے اور مشکات شریف کی بھی روایت آتی ہے، کمال کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں نے مسلمانوں کے احسانوں کا بدلہ کیا کر دیا جی، دنیا میں عطا کر دیا جی، سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانوں کے۔ ان کے احسانوں کا بدلہ دن قیامت کے اللہ خود ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے گا۔ اتنے احسان ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر کے احسان مجھ پر مالی بھی ہیں، جانی بھی ہیں، ہم نشینی بھی ہیں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نے دنیا میں نہیں چکایا، اللہ قیامت کے دن جنت کی صورت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانوں کا بدلہ چکائے گا۔ انبیاء کے بعد افضل البشر اجماع امت ہے جی، بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، وہاں پر غار کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ فمن ازلم میں آتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، پہلے صدق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، اور وصدق یہاں پر بھی تصدیق سے مراد کیا ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ جو بندہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، کھلے عام اس کو ہم کل بھی کافر کہتے تھے، آج بھی کافر کہتے ہیں، کل بھی کافر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافر کہے، ہم اس کو اور اس کے پورے مذہب کو کافر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ قرآن کی سری آیات کا انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو کیا کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں، الٹا کہتے ہیں العیاذ باللہ یہ کیا ہو چکے تھے جی، مرتد ہو چکے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے خلافت کو غصب کیا ہے وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو اپنے نہ خلفاء کے نام آتے ہیں، نہ اپنے دین کا پتہ ہے، نہ ہمارے اپنے اعمال کا پتہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں کو اپنا دین سکھاؤ جی، اپنے بچوں کو صحابہ کے بارے میں تعلیمات دو جی، وگرنہ آنے والا جو دور ہے نا جی، آپ دیکھو گے ایسے ہتھیار انہوں نے استعمال کیے ہیں، ایسے ایسے انہوں نے کام کیے نا جی، آپ کے بچے مسلمان تو دور کی بات ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کہاں سے کہاں تک نکل جائیں گے۔ اس لیے یہ جو کافر ہیں جی، روافض ہیں، شیعہ ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر شرائط کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ اب تو کیا مذہبی سکالر بنی ہوئی جی، ٹھیک ہے، نام نے ہاتھ کے جی، اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ اتقا سے مراد کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، اور اشقا سے مراد کیا ہے جی؟ امیہ بن خلف ہے جی۔